آپ کی جانب آؤں گی عبداللہ صاحب سب سے پہلے. اس کو آپ ڈیولپمنٹ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو لیبنیز ہم دیکھ رہے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا، لیبنان کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ایک فنڈامنٹل سٹیپ ہے ٹورڈز جو اسٹیبلٹی ہے خطے میں، اس کی جانب. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا کچھ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کی نیچرل ول کو چیلنج کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ سارے معاملے میں ایگریسر کون ہے، کون آیا تھا ان کے ملک میں، کون جو ہے ان کی زمین پہ قابض ہوا. ابھی یہ ایسا ہی ہے کہ میں بولڈ ٹیلی ویژن میں آ جاؤں اور نچلی فلور پہ زبردستی زور کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پر قبضہ کر لوں اور پھر کہوں کہ آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ پہلا فلور آپ لے لیں اور 3 فلور ہم رکھ لیتے ہیں. اب یہ بات تو بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیل آف دا سینچری جو ہے جب انہوں نے کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے پچھلے دور حکومت میں نے اس کو اس وقت ڈیتھ آف اے نیشن کہا تھا، اور اس کے بعد وقت نے ثابت کیا کہ کیا ہوا. یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ نظریات کی ہوتی ہے، اور آئیڈیالوجیز جو ہے وہ دے کی ناٹ بی فاٹ ود ویپنس بٹ ود سپیریئر آئیڈیالوجی الون. اس لیے وہ آئیڈیالوجی وہاں اسرائیل کے پاس نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک شر پسند اسٹیٹ ہے، ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے، ایک غاصب اسٹیٹ ہے، اور یہ صرف اپنے آپ کو طفل تسلیاں دینے کی بات ہے. لیبنان کے جو لیڈرشپ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ان کا عالم ہے. یہاں یہ عالم ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ لبنانی سفیر جو ہے وہ ایرانی سفارت خانے میں گئے، اور وہاں جب حزب اللہ کے لیڈر جن کو شہید کر دیا گیا تھا ان کی تعزیت کرنے کے لیے وہاں گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کی تعزیت کے لیے بھی اپنے ایمبیسی کا دروازہ نہیں کھول سکتے. یہ عالم ہے. ابھی مزید میرے خیال میں اس کے اوپر آئی شوڈ ناٹ بی اسپیکنگ اینی تھنگ ایلس، کیونکہ میں وہاں موجود تھا اس ٹائم پہ. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو لیبنیز جو حکومت ہے وہ ریپریزنٹ ہی نہیں کرتی عوام کی ول کو، اور جو لوگوں کے جذبات ہیں، جو ان کی امنگیں ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، ان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ خطہ جنگ کی آگ میں جھلستا جا رہا ہے، اور اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہمیں یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ خود اس ٹائم پہ امریکہ کہاں تک ان کی سپورٹ کرے گا. پہلے ہی جو انہوں نے $18 بلین دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ $8 یا $9 بلین کا اسلحہ دے چکے ہیں، اور اس کے اندر یورپ کی بھی سپورٹ آئی ہے، تو پھر کیا حاصل کر لیا؟ اور ٹرمپ صاحب تو یہ اس طرح کی کوئی سپورٹ میں انٹرسٹڈ دکھائی بھی نہیں دیتے. ہاں، میرا خیال ہے کہ ابھی جو آنے والے وقت ہیں وہ اسرائیل کے لیے بہت چیلنج بن کے ابھریں گے، اور یہ جو عرب دنیا ہے اس کے جو نوجوان نسل ہے ان کی چاہت کیا ہے وہ آپ جانتی ہیں. لیکن ان کی جو حکومتیں ہیں زیادہ تر عرب ممالک کی، وہ پرو ویسٹ ہیں، وہ جھکاؤ رکھتی ہیں، کیونکہ ان کو اپنے سسٹمز کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے امریکہ کی آشیرواد چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ امریکہ ایک جو ہے وہ اب ڈھلتا ہوا سورج ہے، اور جو اس ٹائم پہ چائنا کا رائز ہے، اور جو رشیا جو جس طریقے سے ڈومینیٹ کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، جگہ جگہ چیلنج کر رہا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یوکرین میں ان کو بھی مسائل ہیں، لیکن اس سب کے باوجود میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ معاملات کوئی اگر سمجھ رہا ہے کہ یہ یہاں ٹھہر جائیں گے تو یہ بالکل نہیں ٹھہریں گے. یہ جنگ اب بند ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اس کے اندر جو ایسپیکٹ آف جو سرپرائز ہے اور جو اس کے اندر جہادی موومنٹس ہیں وہ رائز کے اوپر نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.